السلام علیکم۔ سب سے پہلے شروع اس رب کائنات کے نام سے جس نے اس کائنات کو نظام عدل پر خلق کیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء سید المرسلین اور ان کی آل پر جو وجہ تخلیق کائنات بنے۔ چلیں اب ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی جنرل پرابلم ہے، معدے میں گیس کا جمع ہونا۔ یہ ایک تکلیف کے ساتھ ایک شرمندگی کا باعث بھی ہے۔ تو آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گی کہ آپ گھر پر رہ کے ہی ان کا استعمال کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کس وجوہات کی بنا پر معدے میں گیس جمع ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی آنت کے اندر بیکٹیریا کا، ہماری جو بڑی آنت ہے اس کے اندر بیکٹیریا کا ہونا، یعنی جو ہماری بڑی آنت ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کو ہضم کرنے کے لیے بڑی آنت کے اندر بیکٹیریا کچھ خوراک کو ہضم کرنے کے لیے ان پہ کام کرتے ہیں، جس کے دوران بہت ساری گیس پیدا ہوتی ہے۔ پھر جو وجہ دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اکثر تو بہت سارے لوگ اس دوران باتیں کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ تیزی سے کھانے کو اپنے اندر نگلتے ہیں چبائے بغیر، جس کی وجہ سے ہمارے معدے کے اندر گیس بنتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ببل گم کا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ببل گم کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ چباتے ہیں تو اس دوران وہ اپنے اندر ہوا کو نگل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں گیس جمع ہو جاتی ہے۔ پھر اکثر لوگ باہر کا کھانا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، فاسٹ فوڈز کا استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا، ان کی وجہ سے بھی ہمارے پیٹ میں گیس جمع ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو 4 ایسی چیزیں بتاؤں گی جن کا جو عام طور پہ آپ کے گھر میں ہی ہوتی ہیں، عموماً وہ ہر گھر میں پائی جاتی ہیں، جن کو استعمال کر کے آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے زیرہ۔ زیرہ ہاضمے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کو استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے آدھا چائے کا چمچ زیرہ لینا ہے اور 1 گلاس پانی لینا ہے۔ زیرے کو اس کے اندر ڈال کر اس کو بوائل کرنا ہے۔ جب 4-5 بوائل آ جائیں تو اس پانی کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو چھان لینا ہے اور اس کو پھر پی لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز دیکھی گئی ہے وہ ہے ادرک۔ ادرک بھی ہمارے ہاضمے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 گلاس پانی لینے ہیں، 1 یا 1.5 انچ ٹکڑا ادرک کا لینا ہے۔ اس کو اس کے اندر پانی کے اندر ڈال کر اتنا پکانا ہے کہ وہ 1 گلاس پانی رہ جائے۔ اس جنجر کے پانی کو آپ نے صبح شام 2 ٹائم استعمال کرنا ہے۔ صبح آپ نے اس کو نہار منہ استعمال کرنا ہے اور جو آپ رات کو دوسرے ٹائم استعمال کریں گے وہ آپ نے رات کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو پینا ہے۔ پھر جو تیسری چیز دیکھی گئی ہے وہ ہے اجوائن۔ اجوائن بھی ہمارے ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو آئل ہے، اکثر سردیوں میں ہمارے جوائنٹس میں پین ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے اور ہمارے جگر کے لیے بھی۔ اس کو بھی آپ نے آدھا چائے کا چمچ اجوائن لینا ہے، 1 گلاس نیم گرم پانی لینا ہے، اس نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو نگل لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی کہ کھانے کے دوران بہت زیادہ باتیں کرنا اور تیزی سے کھانے کو چبائے بغیر اپنے اندر نگلنا، تو آپ سب سے پہلے اپنے لائف سٹائل میں چینجنگ لائیں، باہر کے کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ اور اکثر دیکھا گیا کہ بہت ساری خوراک یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں کو راس نہیں آتی، جیسے کہ دودھ۔ کچھ لوگ جب دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کو بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، گیس کا پرابلم بھی ہوتا ہے۔ تو آپ دودھ سے تھوڑا سا پرہیز کریں، اس کو استعمال نہ کریں۔
اور پھر یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کا زیادہ لمبے عرصے تک آپ استعمال نہیں کر سکتے، یا اپنی روٹین میں ان چیزوں کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ جب آپ کو گیس وغیرہ کا پرابلم ہو تبھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر ان چیزوں کے استعمال کرنے کے باوجود بھی آپ کو کھٹے ڈکار آ رہے ہوں، آپ کا پیٹ بہت زیادہ ٹائٹ ہو گیا ہو، آپ کے معدے میں مطلب پیٹ میں بہت زیادہ گیس ہو گئی ہو جس کا جو پاس نہ ہو رہی ہو، تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے۔ لیکن کنسلٹ تب کرنا ہے، پہلے آپ جو میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں ان کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ کو ان کے استعمال سے فرق نہ پڑے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے، پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کوئی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم بن رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اینڈ شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ کا ہیلتھ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو میرے کمنٹ باکس میں مجھے میسیج کر کے ضرور بتائیں، تو تاکہ میں آپ کو اس کا جواب دیں۔